Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Ms. Nabila from Army Public School for Dodge, your history teacher. Class 6, in the previous video we learnt about Muhammad bin Qasim and conquest of Sindh from your textbook page number 61, and also Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. In this video we are going to learn about the different dynasties who were ruled in India from different time. The first was the slave dynasty which ruled India after Muhammad Ghori. The first was Qutbuddin Aibak, and basically in this video we will discuss the 5 different rulers of slave dynasty, which the first will be the Qutbuddin Aibak, then second will be Shamsuddin Al-Tamash, Razia Sultana, Nasiruddin Mahmud, and Ghayasuddin Balban. So let's talk about a first ruler from the slave dynasty. As we discussed in the previous video that Muhammad Ghori Muhammad Ghori's capable general Qutbuddin Aibak was left behind to govern the Ghori Empire after the Mahmud Ghori, who decided to return to Ghor. So he was a talented man who rose to high ranks in the army and became the most trusted general of Mahmud Ghori. He had displayed great acts of courage and brave during the Indian conquest of Muhammad Ghori. Then after the death of Ghori, he became the Sultan of Delhi in 1206 and founded the slave dynasty. Basically, his parents, the Qutbuddin Aibak's parent was from Turkey, and they were sold as a slave in the slave market at a young age. At the young age of Mahmud Ghori, and he was raised as a warrior and remained loyal to the Sultan. Unfortunately, he died in an accident in 1210 while playing polo. During his short rule, he was able to expand Muslim rule in the most part of the northern India to Bengal. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, जो बेसिकली मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, उनके फौज में एक सिपाही के तौर पर काम करते थे. तो ये एक बहुत टैलेंटेड थे, और जो कि अपने टैलेंट की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रैंक पाते पाते आर्मी में एक जनरल के अहदे पर ये पहुंच गए. और बेसिकली हिज पेरेंट्स फ्रॉम टर्की, इनके पेरेंट्स टर्की से थे, जो कि बहुत छोटे थे जब कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इनको मोहम्मद गौरी के भाई के वालिदैन को गुलाम के तौर पर फ़रोख्त कर दिया गया. तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उन्होंने खुद अपनी निगरानी में इनको बड़ा कि इनको बेहतरीन तमाम फ़ौजी महारतें जो थी वो सिखाई. और लेकिन ये तमाम टैलेंट होने के बावजूद, फ़ौज में जनरल होने के बावजूद, ये अपने जो सुल्तान थे मोहम्मद गौरी, उनके साथ ही बहुत लॉयल थे, उनके साथ बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात थे. तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद ये इंडिया में जो सल्तनत थी उसके ये बादशाह, उसके किंग या आप बादशाह कह सकते हैं, वो बने. एंड व्हेन ही वाज डाइड इन एन एक्सीडेंट इन 1210. 1210 में ये पोलो खेलते हुए इनका इंतकाल हुआ. लेकिन इनका जो शॉर्ट रूलर था, बहुत अपनी हुक्मरानी का जो बहुत कम दौर था, इसमें उन्होंने मुस्लिम एम्पायर को, जो मुसलमानों के दौर हुकूमत के जो इलाके थे, उनको बहुत इंडिया के इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज़ में और बंगाल के इलाकों तक फैला दिया. देन after his death, Shamsuddin Al-Tamash, who was the son-in-law of Qutbuddin Aibak, he became the king, and he succeeded Qutbuddin on the recommendation of the 40 nobles. His first decision as a ruler was to shift his capital from the Lahore to Delhi. तब Qutbuddin Aibak की डेथ के बाद उनके दामाद जो थे, son-in-law, वो शमसुद्दीन अल्तमश जो थे, वो बने किंग. और इनका जो सबसे बेहतरीन जो डिसीजन था वो लाहौर से शिफ्ट करना था कैपिटल सिटी को दिल्ली में. and he became the first founder of the Delhi Sultanate and focused on the consolidating his empire. He was a successful administrator and had tolerant policies toward Hindu population, and he died in 1236 after great accomplishments. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1230 में बहुत सारी कामयाबी के बाद इनका इंतकाल हुआ. ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे और दिल्ली सल्तनत के ये फाउंडर थे. इनके सबसे बड़ी जो आप उसको सक्सेसफुल जो इनका काम था वो ये था कि इन्होंने लाहौर से कैपिटल
دہلی میں شفٹ کروا دیا. ان کے بعد رضیہ سلطانہ king بنی because after the death of Iltutmish, Razia Sultana, his daughter, succeeded him as the sole woman to rule over the Delhi Sultanate. His elder brother Ruknuddin Firoz proved to be an incompetent and lazy ruler. On the advice of the 40 nobles, she ascended the throne. She was an energetic and strong ruler. She was wise, just, and very skilled military person. She ruled the Sultanate for only 4 years and governed well. She established law and order in her empire and made attempts in improving the infrastructure of the country by digging wells, building roads and schools, and encouraging trade. اب شمس الدین التمش کے وفات کے بعد ان کا جو بیٹا تھا رکن الدین، تو وہ بہت لیزی رولر تھا، بہت لیزی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں تھا. کچھ اس میں صلاحیتیں نہیں تھی جو ایک بادشاہ میں، کنگ میں ہونی چاہیے. تو اس کے شمس الدین کے وفات کے بعد ان کے بیٹے کی جگہ ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ جو تھی وہ سکسیسفل ایک کنگ کے طور پر سامنے وہ کنگ بنی. اوکے، تو اس کے بعد وہ بہت عقل مند، انصاف پسند کرنے والی خاتون تھی، بہت اسکلڈ پرسن تھی، یعنی کہ مہارت رکھتی تھی ہر کام میں. انہوں نے صرف 4 سال اپنی حکومت کنٹینیو کی، لیکن ان 4 سال میں انہوں نے اپنے جو علاقہ تھا، اپنے جو سلطنت تھے، اس میں بہت سارے انفراسٹرکچر کے کام کیے، بہت سارے کنویں کھدوائے راستوں میں، روڈز نئے بنوائے، اسکولز، اور جو ٹریڈ تھی، تجارت، اس کو انہوں نے بہت اس کو پھیلایا. لیکن کیونکہ شی واز دا فرسٹ وومن، دا فرسٹ سلطان آف دا مسلم رولرز، تو اس میں کیا تھا کہ جو ان کے درباری تھے، they did not approve the woman leading the kingdom. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ کسی ایک بادشاہ کے طور پر سامنے بادشاہ کے طور پر کام کرے. تو they criticized her decision to remove the veil and they did not approve for her riding elephants and horses, etc. And it was due to the court and conspiracies against her that she was eventually captured and was killed by the band of Jats along with her husband Al-Tunya when they attempt to escape from the imprisonment in 1240. تو اب جو کہ دربار میں جو موجود مرد تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ خاتون جو تھی وہ ان کے حکم پہ وہ لوگ کام کرے، تو انہوں نے لوگوں کو اپنے ارد گرد جو عوام تھے ان کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا، اور وہ لوگ بہت ساری سازشیں جو تھی وہ رضیہ سلطانہ کے خلاف شروع کر دی. تو 1240 میں یہ جیل میں تھی، قید میں تھی یہ اور ان کے ہسبینڈ. تو یہ اس قید سے یہ نکلنے یعنی کہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس میں ایک جیٹس جو تھے، جو پیزنٹ یعنی کہ دیہاتی جو لوگ تھے، ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ان دونوں کو قتل کر دیا 1240 میں. نیکسٹ واز ناصر الدین محمود. ناصر الدین محمود جو تھے، ہی واز دا گرینڈ سن آف التمش. التمش کے گرینڈ سن تھے. تو یہ ایٹ دا ایج آف 18 سال کی عمر میں یہ انہوں نے حکومت سنبھال دی. ہی واز آفٹر نمبر آف ویک رولرز، بہت مطلب ویک رولرز کے بعد جو تھے انہوں نے حکومت سنبھالی. بٹ ہی واز ویری پائس and spent most of his time in prayers, reading the Quran, and the state affairs were actually governed by his father-in-law and Wazir Ghiyasuddin Balban. تو محمد ناصر الدین محمود جو تھے یہ التمش کے جو گرینڈ سن تھے، یعنی کہ رضیہ سلطانہ کے بیٹے تھے. یہ حکومت میں انہوں نے حکومت اپنی قائم کی. تو بیسیکلی بہت ہی دیندار اور پرہیزگار آدمی تھے جو کہ اپنا زیادہ تر وقت نمازوں اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے تھے. اور ان کی حکومت میں ایز اے کنگ تو یہ موجود تھے، لیکن تمام افیئرس، تمام جو معاملات تھے وہ گورن کرتے تھے ان کے فادر ان لا اور ان کا وزیر غیاث الدین بلبن. Okay, after the death of Nasiruddin Mahmud, Ghiyasuddin Balban became the next sultan, and he was one of the strongest of the Delhi rulers. He ruled India from 1266 to 1287, and Balban ruled with an iron fist and broke up the group of the 40 nobles and Mamluk dynasty, and Balban wanted to make sure everyone was loyal to the crown, and he was capable administrator and military leader. Balban strengthened the army, crushed revolts, and built numerous forts to keep the Mongols away. However, the Mongols continued the attack on the Sultanate, and his son Muhammad was killed on one of the attacks. Balban could not bear the loss of his son and died soon afterwards. Under his rule, the Delhi Sultanate flourished, education was encouraged, and the Islamic scholars were paid well. Amir Khusro, the great poet, was also an important member of his court. تو غیاث الدین بلبن تھے یہ
ناصر الدین محمد کے بعد یہ ایک اسٹرانگیسٹ بادشاہ کے طور پر سامنے. بیسیکلی ہی واز دا وزیر آف ناصر الدین, اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام لوگ جو چاہے وہ حکومت میں شامل ہیں, دربار میں یا عوام, جو وہ سب کراؤن کے یعنی کہ جو بھی حکومتیں جو کہ اس وقت کا بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کے اس کے لویال ہیں, اس کے ساتھ وفاداری دکھائیں. اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے فورٹس تھے, قلعے تعمیر کروائے تاکہ جو منگول تھے وہ اس دور میں ان دا 12th century بہت سارے علاقوں پہ وہ حملے کر رہے تھے, تو انہوں نے بہت سارے فورٹس تعمیر کروائے, اپنے شہروں کے قلعے تعمیر بنائے, پتھروں کی بڑی بڑی دیواریں بنوائیں. اور انہی میں سے جب منگول اٹیک کر رہے تھے ان میں سے ایک اٹیک میں ان کا بیٹا محمد جو تھا وہ مارا گیا. تو یہ اپنے بیٹے کی وفات کی خبر جو تھی اس کو برداشت نہ کر پایا, بہت جلد سے انتقال کر گئے. لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں دہلی سلطنت میں بہت سارے کام کیے, جس میں سب سے بہترین جو تھا وہ تعلیم کو پھیلانا تھا, اور اسلامک اسکالر جو تھے ان کے دور حکومت میں بہترین جو تھی جو ویل آف ان کو پے کیا جاتا تھا, بہت بہترین ان کو مراد دی جاتی تھی. اینڈ امیر خسرو واز اے گریٹ پوئٹ فرام دا پاسٹ, وہ بھی ان کے ہی کورٹ کے ایک ممبر تھے. تھینک یو.